السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، ہم یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، خوشی اور ذکر کو تلاش کرنے کے لیے جمع ہیں، اور اللہ پاک کے مبارک پیغام کو سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں جو اس نے اپنے حبیب آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی تعلیمات کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو وہ دعوت الی اللہ تھا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، ہر شخص اس میں اپنے حصے کا ذمہ ادا کرنے آیا ہے، اور بالآخر اس سے یہی دیکھا جائے گا کہ کون اپنے مالک کے لیے کتنا مخلص ہو کر اس زمین پہ زندہ رہا، اور کس نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے قرب کے لیے تیار کیا، اس کی بارگاہ کے لیے تیار کیا، اور جو سفر ہے واپسی کا اس کی طرف اپنے لیے کس نے کیا جوڑا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعوت تھی، اور خود نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عملی آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں نمونہ ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ بندے کے اندر اور باہر، نیت میں اور عمل میں، قول میں، فعل میں، نیت میں، صدق میں، ارادے میں، خیال میں، دلیل میں، تخیل میں، ہر ایک چیز کے اندر ایک ہی چیز رچ بس جائے، اور وہ چیز ہے اللہ کا مبارک نام۔ اس نام کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے، اس کا نقش ہمارے سینوں پہ مرتب کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی جد و جہد اور کوشش فرمائی۔ اور جو آدمی اپنے سانس کو، اپنے ارادے کو، اپنے خیال کو اللہ کی طرف لگا لیتا ہے، وہ اپنے سر سے قدم تک، ظاہر میں، اپنی عقل میں، ذہن میں، دماغ میں، داخل میں، اور حتیٰ کہ اپنے نفس میں، اپنے قلب میں، اپنی روح میں، اپنے اندر کی پوری دنیا کے اندر وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جس نے اپنے ارادے اور اپنے خیال کو اللہ کی طرف راغب کر لیا۔ اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جب پیدا کیا تو اس نے ایک حرف فرمایا کن، اور ایک حرف کن سے کل مخلوق پیدا ہو گئی۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز قرآن مجید کی روح سے حرف کن سے بھی پہلے صادر ہوئی، حرف کن سے بھی پہلے تھی، اور وہ چیز جو حرف کن سے بھی پہلے تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ پہلے ارادہ فرمایا، پھر حرف کن فرمایا، اور یہ تمام کائنات جو عدم میں تھی، جو نہیں تھی، جو اندھیرا تھا، جو تاریکی تھی، یہ عدم سے وجود میں آ گئی، یہ نہ ہونے سے ہونے میں آ گئی، اس کی ظلمت اجالے میں بدل گئی۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف کن سے قبل ارادہ فرمایا، تو ارادہ جو ہے وہ اس کائنات کی تخلیق کا بنیادی جوہر ہے، اور بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت عطا کی ہے، جو قوت عطا کی ہے، جو بنیادی امتحان ہے، وہ انسان کی قوت ارادہ کا ہے کہ اپنے ارادے کو کس نے اللہ کے لیے خالص کیا۔ جو اپنے ارادے کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے
اپنے خیال کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اس کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی اللہ ہی اللہ سما جاتا ہے۔ جس طرح حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کت لبیندہ ہو دا داغ محبت والا دم دم نال سڑیندہ ہو۔ جنہوں نے اپنا ارادہ ہو کے تابع کر دیا، اپنا خیال ہو میں گم کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہو کو ان کے ہونے کی علامت بنا دیا۔ امام جامی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تصنیف لوائح کے اندر ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ارادے اور خیال کو قابو کر لو تو تمہارے لیے قرب الہی صرف ایک قدم کی منزل رہ جاتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز ارادے کی طرف کشش رکھتی ہے، کیونکہ ارادہ وہ چیز ہے جو ہر وقت آپ کے وجود سے صادر ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا ہے آپ پانی پیتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں پیتے رہتے، آپ کھانا کھاتے ہیں ہر وقت نہیں کھاتے رہتے، آپ چلتے ہیں ہر وقت نہیں چلتے رہتے، کبھی بیٹھ بھی جاتے ہیں، آپ سوتے ہیں مگر ہر وقت نہیں سوتے رہتے، کبھی بیٹھ بھی جاتے ہیں، کبھی چل بھی پڑتے ہیں، آپ لکھتے ہیں مگر ہر وقت نہیں لکھتے رہتے، آپ پڑھتے ہیں مگر ہر وقت نہیں پڑھتے رہتے۔ کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت تمہارے وجود کے ساتھ رہتی ہیں، ایک تمہاری سانس جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، تم جو بھی کر رہے ہو تمہاری سانس جاری ہے، اور دوسرا تمہارا ارادہ، تم جو بھی کر رہے ہو تمہارا ارادہ تمہارے ساتھ متحرک ہوتا ہے، وہ ہر وقت روب عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم ارادے کو جس جانب لگاتے ہو تمہاری ہستی اسی چیز کے اندر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نیکی کے قریب جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بدی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے بدی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ گر در دل تو گل گزرد گل باشی ور بلبل بے قرار بلبل باشی۔ اگر تم ہر وقت پھول کے بارے میں سوچتے ہو، پھول کے بارے میں خیال کرتے ہو، تو آہستہ آہستہ تمہاری زندگی پھولوں میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، گلزار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پر بلبل بے قرار بلبل باشی، اور اگر بے قرار بلبل کو ہر وقت سوچتے رہتے ہو تو تمہاری زندگی آہستہ آہستہ بلبل کی خصلتوں میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جزئی و حق کل، اگر روز چند اندیشہ کل کنی کل باشی، کہ تو جز ہے مگر حق کل ہے، تو جز ہے حق کل ہے، لیکن بندہ خدا یاد رکھ، اگر تو ہر وقت کل کی طرف اپنا ارادہ رکھے گا، حق کی طرف اپنا ارادہ رکھے گا، ایک وہ وقت آئے گا کہ جس طرح پھول کا ارادہ رکھنے والا اندر و باہر سے گلزار ہو جاتا ہے، بلبل کا ارادہ رکھنے والا اندر و باہر سے بلبل ہو جاتا ہے، اسی طرح تو جز ہو کر اگر اس حق کے کل کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر اور باہر اس حق کے کل کو جاری فرما دیتا ہے۔ یہ تمہارے ارادے کے اوپر منحصر ہے، تمہاری سوچ کے اوپر منحصر ہے کہ تم کس جانب سوچتے رہتے ہو، کس جانب خیال کرتے رہتے ہو، کس جانب اپنی توجہ کرتے رہتے ہو۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعوت تھی وہ دنیا کی جزیات سے انسان کے ارادوں کو نکال کے اسے اللہ کے لیے خالص کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان ہے،
اس کی کل کائنات اس کی بستی ہے، کل کائنات اس کی بستی ہے۔ وہ اپنی بستی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی بستی میں رہا، اپنی بستی میں جینا چاہتا ہے، اپنی بستی میں رہنا چاہتا ہے، اپنی بستی میں ناموری چاہتا ہے، اپنی بستی میں دبدبا چاہتا ہے۔ اس کے ارد گرد جتنی گرہیں کھلتی ہیں وہ اس کی بستی کے متعلق ہوتی ہیں۔ وہ انہی رشتوں کے بارے میں سوچے گا جو اس کی بستی میں پائے جاتے ہیں، ان مسائل کے بارے میں سوچے گا جو اس کی بستی کے اندر پائے جاتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا جو اس کی بستی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی ساری زندگی اس ایک بستی کے گرد گھومتی ہے، اور بالآخر وہ وہی کچھ پاتا ہے جو کچھ اس نے سوچا ہوتا ہے۔ ایک شخص بستی سے نکل کے ایک بادشاہت کا سوچتا ہے، ایک اقلیم و سلطنت کا سوچتا ہے، اس کی نظر کے اندر جو تصور ہے وہ ذرا وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ سلطنت کے مسائل میں غور کرتا ہے، سلطنت کے رشتوں میں غور کرتا ہے، سلطنت کی جزیات میں غور کرتا ہے، انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، انہی کے بارے میں خیال کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس کو سلطنت مل سکے یا سلطنت نہ مل سکے، لیکن سلطنت کی کسی رمز کو، کسی راز کو وہ ضرور پا لیتا ہے۔ اب دونوں فرد تھے، دونوں شخص تھے، دونوں نے اپنی اپنی کاوش کی، مگر ایک کا ارادہ، ایک کا خیال اس کی بستی کے اندر محدود تھا، ایک کا ارادہ، ایک کا خیال اس کی مملکت جتنا وسیع تھا۔ ان دونوں کی منزل کے اندر فرق ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو دنیا کی سلطنت ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ مٹ جانے والی ہے۔ جو انبیاء کرام نے دعوت دی، جو سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، اور نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، وہ ایک ایسی سلطنت کے بارے میں تھی، وہ ایک ایسی مملکت کے بارے میں تھی جس کو فنا نہیں ہے، جس کو مٹنا نہیں ہے۔ وہ اس کی ذات باقی کی طرف بلاتے تھے کہ اگر جو بستی کے بارے میں سوچتا ہے وہ بستی کا اختیار پا لیتا ہے، جو سلطنت کے بارے میں سوچتا ہے وہ سلطنت کا اختیار پا لیتا ہے، جو اللہ کی، اس کی قدرت کے، اس کے مشاہدات کے، اس کے انوار اور تجلیات کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے قرب کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی معرفت کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی دوستی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی عطا کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ لیکن ہر چیز ملتی کس چیز پہ ہے؟ مگر ہر چیز ملتی کس چیز پہ ہے؟ انسان کو اس کی قوت ارادہ کی بنیاد پہ۔ ارادہ نیت ہے، جو سوچو گے وہ پاؤ گے۔ جس نے خیر سوچی اس نے خیر پائی، جس نے بدی سوچی اس نے بدی پائی، جس نے حق سوچا اس نے حق پایا، جس نے باطل سوچا اس نے باطل پایا، جس نے خیر سوچا اس نے خیر پایا، جس نے شر سوچا اس نے شر پایا۔ اس لیے انبیاء کرام نے جو دعوت عطا فرمائی وہ دعوت اس فانی دنیا سے بلند تھی، اور اس فانی وجود کا رشتہ اس ذات باقی کے ساتھ استوار کرنا تھا۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں لوگ کئی طرح کی پرستشیں کرتے تھے۔ کوئی ستارے پوجتا تھا، کوئی چاند پوجتا تھا، کوئی سورج پوجتا تھا، کوئی بتوں کی پرستش کرتا تھا،
کوئی اپنے بادشاہ کی پرستش کرتا تھا، بادشاہ الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی نفی کی، پرستش ستارہ کی نفی کی، چاند کی پرستش کی نفی کی، سورج کی پرستش کی نفی کی، بادشاہ کی پرستش کی نفی کی، بتوں کی پرستش کی نفی کی، اور کس جانب لے کے گئے؟ ایک معبود برحق جل شانہ کی طرف لے کے گئے۔ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ستارہ معبود ہے تو آپ نے رات کو انتظار کیا، ستارہ طلوع ہوا، آپ نے فرمایا اچھا یہ رب ہے۔ جب ستارہ غروب ہوا آپ نے فرمایا غروب ہونے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکلا، آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ چاند غروب ہوا، آپ نے فرمایا غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، ماند پڑ جانے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج نکلا، آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، اسے تم خدا کہتے ہو۔ آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، میں اس سے بیزار ہوں جو تم اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہو، جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اگر تم غور کرو اور توجہ سے دیکھو، ہو سکتا ہے آج بھی تمہاری زندگی کے اندر یہ قصہ کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری ہو۔ نمرود اگر شر کا نام ہے تو شر آج بھی موجود ہے، نمرود اگر باطل کا نام ہے تو باطل آج بھی موجود ہے، لیکن ڈھونڈو وہ کہاں پہ ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ فرق ہوتا ہے ملا کی نظر میں اور عارف کی نظر میں۔ ملا جب ڈھونڈے گا تو باہر ڈھونڈے گا، عارف جب ڈھونڈے گا اپنے اندر ڈھونڈے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے کئی لوگوں کی تفسیریں پڑھی ہیں، جب وہ سورہ البقرہ کی دوسرے رکوع کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ اسے انہی واقعات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جو کفار کے منافقین کے جو واقعات مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان کا شان نزول تو آیات کا وہی ہے، یہ درست ہے، لیکن جب وہ اس کا عصری اطلاق کرتے ہیں تو عصری اطلاق میں وہ نفاق کی ساری علامات اپنے مسلکی مخالفین میں، گروہی مخالفین میں، سیاسی مخالفین میں اور دیگر مخالفت رکھنے والے لوگوں کے اوپر وہ چسپاں کرتے ہیں اس کا عصری اطلاق۔ لیکن جب عرفاء تشریح کرتے ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نفاق کی علامات باہر کیوں تلاش کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ غور کرنا ہے کہ ان میں سے نفاق کی کوئی علامت میرے اپنے وجود میں تو نہیں پائی جاتی، کہیں میں انہی حرکتوں کا، انہی اعمال بد کا، اسی منافقت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا جو منافقین مدینہ کیا کرتے تھے؟ تو ہر خیر وہ اپنے باہر تلاش کرتے ہیں، ہر شر کو اپنے اندر تلاش کرتے ہیں۔ اسی کا نام عمل تزکیہ ہے، اسی کا نام عمل اصلاح ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے
کہ نفاق کی علامات ان منافقین مدینہ کے لیے بیان کی گئیں، لیکن اگر اطلاق اپنی دنیا میں، حال کی دنیا میں کرنا چاہتے ہو ماضی سے نکل کے، تو ان کا اطلاق اپنے اندر سے کرو۔ یہ ڈھونڈو کہ میرے اندر تو نہیں کوئی نفاق کی علامت پائی جاتی۔ تو جب قصہ نمرود و ابراہیم آتا ہے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے لیے بھی اولیاء اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا اصلی اطلاق ڈھونڈتے ہو تو اپنے باہر میں مت نکلو، اپنے اندر تلاش کرو، کہیں وہ نمرود تمہارے اندر نہ بیٹھا ہو۔ وہ آگ جس نے جلائی تھی، آگ جلانے والا تمہارے اندر نہ ہو، اور وہ آگ خود تمہارے اندر موجود نہ ہو۔ ستارہ پرستوں کو باہر ڈھونڈتے ہو، کبھی تم نے غور کیا ہے کیا تمہارے اپنے اندر تو وہ ستارہ پرست نہیں بیٹھا؟ چاند کی پرستش کرنے والوں کو اپنے باہر ڈھونڈتے ہو کہ مشرکین کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، کبھی اپنا تجزیہ کیا ہے کہ کیا میرے اندر تو نہیں کوئی چاند کی پرستش کرنے والا؟ سورج کے پرستار باہر کی دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہو، مشرکین باہر میں ڈھونڈتے رہتے ہو، کبھی اپنے اندر بھی غور کیا ہے کہ وہ کسی سورج کا پرستار میرے اپنے اندر تو نہیں موجود؟ صنم شکن بن کے، بت شکن بن کے تاریخ پڑھتے ہو، لیکن کبھی یہ غور کیا ہے کہ کیا تم نے اصنام کا ایک معبد خانہ، اصنام کا ایک مندر اپنے اندر تو نہیں بنا رکھا؟ اولیاء اللہ کے مطابق یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ فطرت نہیں بدلتی، خیر اور شر کی، حزب الرحمن اور حزب الشیطان کی جو جنگ ہے یہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ نہ ستیز گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنج فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہی، وہی مرحبی وہی انتری۔ نہ میدان بدلتا ہے، نہ جنگ بدلتی ہے، اسد اللہ الغالب بھی وہیں کھڑا لڑتا ہے اور مرحب بھی وہیں قلعے میں موجود رہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، شبیر اور یزید اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، موسیٰ و فرعون یہیں پہ موجود رہتے ہیں، نمرود اور ابراہیم یہیں پہ موجود رہتے ہیں۔ تلاش کرو ابراہیم کون ہے، نمرود کون ہے، وہ ستارہ پرست کون ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کریں تو جو ستارہ پرست تھے، وہ ستارہ پرست وہ تھے جو تاریخ میں تھے، لیکن اگر حال کی دنیا میں ڈھونڈو گے تو وہ فرماتے ہیں کہ خود پرستی ستارہ پرستی کی مثل ہے، خود پرستی ستارہ پرستی کی مثل ہے، اور کمر پرستی، چاند کی پوجا کرنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی تلاش کو چھوڑ کے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے جو لوگ حسن پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، حسن پرستی وہ چاند پرستی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو سورج پرستی ہے، سورج کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور اس کی جو قرص ہے، اس کی جو ٹکیا ہے، اس کو اگر آپ علی صبح دیکھیں یا غروب کے وقت دیکھیں تو اس کا رنگ زرد ہوتا ہے، سونے جیسا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زر پرستی ہے، جو دنیا پرستی ہے، جو ہوس پرستی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اور اگر وہ قوم دیکھیں جس قوم سے ابراہیم علیہ السلام مکالمہ کرتے تھے، جس قوم کو وہ دعوت دیتے تھے حق کی، فرمایا وہ قوم تمہارے گمراہ خیالات کی قوم ہے۔ اور وہ نمرود جو الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنی اتھارٹی کے بغیر کسی کو نہیں مانتا، فرمایا وہ نمرود تمہارا نفس امارہ ہے جو تمہارے اپنے اندر بیٹھا ہے، اور وہ آگ جو اس نمرود نے جلا رکھی ہے، فرمایا کہ وہ آگ تمہارے اندر خیالات باطلہ اور شر کی قوت کی آمیزش ہے۔
حسد کی آگ ہے، حرص کی آگ ہے، ہوس کی آگ ہے، شہوت کی آگ ہے. اس سارے ایندھن کو وہ جلا کر اس کے اندر کسے جلاتا ہے؟ تمہارے اندر کے ابراہیم کو جلاتا ہے. اور تمہارے اندر کا ابراہیم کون ہے؟ تمہارے اندر
तबारक व तआला ने अपने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो हिजाबात थे उन हिजाबात को उठा दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मलकूत का मुशाहिदा अता किया। अगर आज भी हो जो बराहीन का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर सीने के अंदर उस कुर्ब हक की तमन्ना हो, उसकी हुजूरी की तमन्ना हो, उसके लिका की तमन्ना हो, उसके अनवार और तजल्लियात की तमन्ना हो, अपने सीने में उसकी रोशनी की तमन्ना हो, अपने रूह के अंदर उसके अनवार जगमगाने की तमन्ना हो, तो कहा उसका तरीका यही है कि सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अपने सीने से अल्लाह की मोहब्बत के अलावा हर एक मोहब्बत को निकाल दो, अपने इरादे को अल्लाह के लिए खालिस कर दो। जब तुम्हारा इरादा अल्लाह के लिए खालिस हो जाएगा, तुम उसकी तरफ देखते होगे, वो तुम्हारी तरफ देखता होगा। लिअन्न कुल्ल मा सिवल्लाहु फहुव हिजाबुन अनिल्लाहि तआला। अल्लाह के मा सिवा है, जो भी अल्लाह के मा सिवा है, उसके बगैर है, उसका गैर है, वो क्या है? फहुव हिजाबुन अनिल्लाहि तआला, वो तुम्हारे और तुम्हारे माबूद के दरमियान एक हिजाब है। फलम्मा ज़ाल ज़ालिकल हिजाबु ला जरम तजल्ला लहू मलकूतुस समावाति बित्तमाम। जब ये हिजाब तुम्हारे हुस्न अमल से, हुस्न नियत से ज़ाइल हो जाएगा, तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर उसकी तजल्लियात का मलकूत मुनकशिफ हो जाएगा। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्द मअनाहु व बअद ज़वाल इश्तिगाल बिग़ैरिल्लाहि हसल लहू नूर तजल्ला जलालिल्लाहि तआला। और जो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया है कि हमने उन्हें दिखाया मलकूत समा और मलकूत अर्द, फरमाया कि इसका माना यह है कि गैरुल्लाह की मशगूलियत जिस कदर कम होती जाएगी, उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला के जलाल का नूर तुम्हारी आंखों पे रोशन होता जाएगा। लेकिन ये नसीब कैसे होता है? इसके हुसूल के लिए, इसे हासिल करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपना दम और अपना इरादा अल्लाह के लिए खालिस करना पड़ता है। कहा उसने हमारे बारगाह में, हमारे रास्ते में रियाजत शुरू कर दी है, और उसकी हर सांस रेगमाल की एक रगड़ होती है शीशे के ऊपर। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू मुर्शिद ए फरमाया हूं, सुनिया सुखन गया खुल अखियां असन दिल मौला वल्लाया हूं, कीती जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया हूं, मरण थी अगे मर गए या हजरत बाहू ता मतलब नू पाया हूं। जो दम गाफिल, एक सांस भी अगर अल्लाह की याद से, अल्लाह के इरादे से गाफिल गया, सो दम काफिर, वो कुफर में गया। क्यों? कि उसने मुझे मेरे मौला से एक सांस की दूरी दे दी। हर सांस के बदले अगर उससे दूरी बनती है तो जिंदगी के इख्तिताम पे यह फासला कितना हो जाता है। अगर हर सांस पे एक दूरी वाक़े हो, हर ख्याल से एक दूरी वाक़े हो, हर इरादे से एक दूरी वाक़े हो, तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों काउंट कीजिए ये कितनी दूरियां बनती हैं मालिक से जिंदगी के इख्तिताम पे। हर इरादे के बदले उससे दूर हुए, हर सांस के बदले उससे दूर हुए।
تو اس لیے کہا دم کی حفاظت کرو، سانس کی حفاظت کرو. اور سانس کی حفاظت کس سے کی جاتی ہے؟ سانس کی حفاظت کا کلیہ، طریقہ، میتھڈ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنی سانسوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنی سانسوں میں اللہ کا ذکر کرو. جب اپنی سانسوں میں اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر سانس کو اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لے گا، اپنی ذات کے لیے چن لے گا، ہر ارادہ اسی کے لیے خالص ہو جائے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ عملی اسباق ہیں جو اولیاء اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک واقعات سے اور ان قصوں سے جو قرآن مجید نے بیان کیے اس سے اخذ کیے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان گوالی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور کا نشین سلطان و فخر اگر فخر سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ. بہت شکریہ. تمام احباب تشریف رکھیں. تمام دوست اور بھائی فی الفور اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ مرشد ماں، قائد ماں، رہبر ماں، ہمارے مربی و مخدوم شہباز عارفاں، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں اور یہ ہمارے لیے سعادت کی، نور کی، بھلائی کی گھڑیاں ہیں کہ ہم آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں اللہ پاک کا بابرکت کلام سن رہے ہیں اور اللہ پاک کا بابرکت پیغام سن رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی جانب گامزن کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس کا ذکر کرنا، کہیں بھی بیٹھ کے انسان ذکر کرے افضل ہے، اور مسلمانوں کا جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرنا اور اپنے آپ کو اس کی طرف راغب کرنا، یہ اس سے بھی عظیم عمل ہے. اور لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں، اللہ والے کی معیت میں اس کے روبرو اپنے دل کو مائل بحق کرنا، یہ نور علی نور ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کی موجودگی میں آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور یہ پاکیزہ بابرکت پیغام جو آپ لے کے ہمارے لیے تشریف لاتے ہیں، اس پیغام کو بھی ہم سماعت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، انبیاء کرام نے جو جد و جہد فرمائی، ان کے مبارک زمانوں میں ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. اگر آپ غور کریں اور اپنے اندر کی اس سلطنت میں اتریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر یہ مارکے تو سارے ہی بپا ہیں. ابراہیم بھی موجود ہے، نمرود بھی موجود ہے، ستارہ پرست بھی موجود ہیں، سورج پرست بھی موجود ہیں، زر پرست بھی موجود ہیں. سارا کچھ تو ہمارے اپنے وجود کے اندر بپا ہے. لیکن کیا ہم نے ابراہیم کی سنت کو اپنایا ہے؟ ہم نے اللہ کی طرف اپنے ارادے کو خالص کر دیا ہے؟ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی جو ان کی عقل تھی وہ الٹ گئی پھر، اور جو اتنی بڑی حجت اور دلیل ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے قائم کر دی تھی، جسے انہوں نے ایک بار تسلیم بھی کیا، اس سے پھر پلٹ گئے. چونکہ ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو شخص ہمارے مذہب کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو اس طرح پامال کر رہا ہے،
بہتر یہی ہے کہ اس کو لا کے جلا دیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ آگ بھڑکائی گئی، اور جو لکھا ہے مورخین نے اور مفسرین نے کہ تاریخ انسانی میں شاید ہی اس سے بڑی آگ بھڑکائی گئی ہو، اس سے بڑے شعلے جلائے گئے ہوں جتنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کی گئی۔ اب چونکہ یہ بھی انہیں گمان تھا کہ یہ غیر معمولی آدمی ہے، ہو سکتا ہے بچ نہ جائے، اس لیے اس کو اس کے اندر ڈال کر آگ کو اتنی دیر بھڑکائے رکھا جائے کہ اس کے کوئلے بھی خاکستر ہو جائیں۔ تو انہوں نے آگ جلائی، کہتے ہیں کہ 40 دن تک آگ بھڑکتی رہی، اور 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم کیا کہ آتش میرے ابراہیم پہ سلامتی بن جا، میرے ابراہیم پہ گلزار ہو جا۔ 40 دن تک آگ بھڑکتی رہی، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے، لیکن اللہ نے حکم کر دیا آگ کو کہ میں نے تیری خاصیت رکھی ہے جلانا، یہ میرا قانون ہے کہ آگ جلائے گی، مگر جب ابراہیم آگ میں آئیں گے میں اپنی قدرت بنا دوں گا کہ اب آگ نہیں جلائے گی۔ قانون یہ ہے کہ جلائے گی، قدرت ہے کہ نہیں جلائے گی۔ قانون ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، مگر قدرت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ قانون یہ ہے کہ بغیر باپ اور ماں کے ولادت نہیں ہو سکتی، مگر قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو ایک اس کا قانون ہے، ایک اس کی قدرت ہے۔ جب اس نے اپنی نشانیاں ظاہر کرنی ہوتی ہیں، وہ اپنے قانون کی بجائے اپنی قدرت کو بروئے کار لاتا ہے۔ جیسے قانون یہ ہے آگ جلائے گی، مگر قدرت کیا ہے؟ اس نے امر کر دیا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا اور سلامتی بن جا۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کیوں گلزار ہو گئی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو توجہ تھی وہ اسباب کی طرف نہ تھی، وہ مسبب الاسباب کی طرف تھی کہ میں جس کا پیغام سنا رہا ہوں، میں جس کی طرف بلا رہا ہوں، میں جس کی دعوت دے رہا ہوں، وہ آگ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ آگ کو تپش دینے والا ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ موت کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو اس آگ کو میرے اوپر گلزار کر دے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے اس کی قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اس کا نمرود اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، لیکن جب اللہ آگ کو گلزار بنا دے تو خدا کی راہ پہ چلنے والوں کو کوئی جلا نہیں سکتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تمہارے سینے میں زور توکل ہو، تمہارے سینے میں زور یقین ہو، تمہاری زبان پہ اللہ کی دعوت ہو، تمہارے لیے آگ کو بھی گلزار بنا دیا جاتا ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنگ و آہن خود سبب آمد ولیک، تو ببالا تر نگر اے مرد نیک، کہ پتھر بھی سبب ہے، لوہا بھی سبب ہے۔ جب اسباب تیرے سامنے آ جائیں بندہ خدا، پھر اسباب کی طرف نہ دیکھ بلکہ لوہے اور پتھر کو پیدا کرنے والے کی طرف دیکھ، اس کی قدرت کیا کہتی ہے۔
اس کی قدرت تمہیں کس طرف بلاتی ہے۔ ایک باریک نکتہ آخر میں اختتام سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہو گئی۔ جب سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کچھ اشعار کہے حضور کی ثنا میں، حضور کی مدح میں اور حضور کی نعت میں۔ یہ جو ہم نعت پڑھتے اور سنتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے نعت سننا، اور نعت سنانا حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی سنت ہے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں جو اشعار لکھے ان میں ایک شعر ہے، وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَطِرًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہیں، آپ کے جد امجد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی۔ لوگ سوال کرتے ہیں آگ ابراہیم کو کیوں نہ جلا سکی؟ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے جد اعلیٰ تھے۔ حضرت ابراہیم کی پشت مبارک میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ جہاں محمد مصطفیٰ کا نور تھا اسے آگ کیسے جلا سکتی تھی؟ جہاں وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَطِرًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آپ کا مبارک نور جلوہ گر تھا، آگ کی کیا مجال تھی کہ ابراہیم کو جلا سکتی؟ اس لیے جن کی پشت میں نور مصطفیٰ آ گیا، اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جلوہ گر تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کیسے جلا سکتی تھی؟ ایک دوسرا نقطہ بھی یہاں یاد رکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پشت مبارک میں نور مصطفی ایک ایمان والے کے نطفے سے منتقل ہوا، اور وہ ایمان والا آزر بت تراش نہیں تھا، بلکہ وہ ایمان والا سیدنا تارخ تھے جو معاہد تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حقیقی تھے، جسے قرآن مجید نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد آزر سے کہا، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے نہایت بچپن میں آپ کے والد گرامی حضرت تارخ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی پرورش آپ کے چچا آزر نے کی، اور اس محاورے کے مطابق آپ اپنے چچا کو والد کہہ کے پکارتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، آپ اپنے چچا کو والد کہہ کے پکارتے تھے۔ اور اگر آزر کے بارے میں بات کی جائے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد دی حقیقی ہی تھا، تو یاد رکھیں قرآن مجید نے ایک دعائے ابراہیم بتائی ہے، اور وہ دعائے ابراہیم کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہمارے رب مجھے بخش دے، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔